باتیں خصوصاً اعتکاف کے متعلق کرنی ہے۔ مغرب میں بھی کچھ باتیں کی لیکن وقت نہیں رہتا ہے۔ اب یہ نوجوان بیٹھے ہیں، ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ان میں سے کوئی مائیکہ لال کھڑا ہوگا، بہادر اور شجاعت رکھنے والا، اللہ سے محبت رکھنے والا، اللہ سے اپنی آرزوئیں پوری کرنے والا، وقتوں کو آگے پیچھے کرنے والا۔ انشاءاللہ دو چار کھڑے ہو جائیں گے اور نام بتائیں گے کہ انشاءاللہ ہم کل سے 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ دیکھیے، اعتکاف کا بہت مختصر وقت میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں۔ تھوڑا آگے سرکو نوجوان حضرات، تھوڑا سا آگے سرکو۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا۔ ابھی تک کہ ہمارے درس قرآن کی مجلس ہو گئی، اب یہ اعتکاف کی اصلاً جمعہ کے اندر بھی کچھ ایسے سفر اصولی کے سلسلے میں ہو رہے ہیں، ادھر ادھر جانا، لیکن اس کی بنیاد پر کچھ مسئلے مسائل اعتکاف کے تعلق سے آپ کے سامنے نہیں آئے۔ یہ مسائل آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے آنا ضروری ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا۔ کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا۔ شریعت کے اندر اعتکاف کہا جاتا ہے مسجد کے اندر ٹھہرا جاوے، اللہ سے ثواب کی نیت رکھتے ہوئے مسجد کے اندر ٹھہرا جاوے، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب، ایک اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور دوسرا اعتکاف مستحب۔ کتنی قسمیں اعتکاف کی؟ 3۔ ایک اعتکاف واجب، دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور تیسرا اعتکاف مستحب۔ اعتکاف واجب کسے کہا جاتا ہے؟ اعتکاف واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان منت نظر مانے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو 10 دن کا 15 دن کا اعتکاف کروں گا، فلاں میری نظر پوری ہو گئی تو اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ تو یہ اعتکاف کی ایسی نیت کرنا چاہیے، اچھی چیز ہے کہ میرا فلاں کام ہوا اور فلاں چیز ہو گئی، فلاں کام بن گیا تو میں اعتکاف کروں گا۔ یہ اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے، فرض ہوتا ہے، اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ دوسرا اعتکاف ہے اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ سال میں 1 مرتبہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ یعنی اب یہ جو اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، جو کل سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ پورے محلے میں سے اگر کوئی اس سنت کو ادا نہیں کرے گا تو پورے محلے والے لعنت کے مستحق ہو جائیں گے، پورے محلے والے قابل ملامت ہو گے، پورے محلے والے گنہگار ہو جائیں گے۔ اس لیے تمام کی طرف سے، پورے محلے والوں کی طرف سے ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے جس کو تمام محلے والے سمجھائے، اس کی ذہن سازی کرے اور اس کو بٹھائے تاکہ تمام کے سر گناہ نہ آئے۔ اس کو کہا جاتا ہے اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ اب ایک اعتکاف ہوتا ہے اعتکاف مستحب۔ مستحب اعتکاف کا مطلب جب کبھی مسجد میں آئے، اندر داخل ہوئے، 1 سیکنڈ 1 منٹ کے لیے بھی آئے تو نیت کر لے، نویت سنت الاعتکاف، میں اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں۔ 1 منٹ کا بھی اعتکاف ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، اس میں جو اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، میں آپ کو بتلاؤں بہت مختصر وقت میں۔ پڑوسی ملک میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے ایک بات بیان کی تھی۔ پڑوسی ملک میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے جن کی عمر 110 سال تھی۔ اب ایک دوسرے بڑے اللہ کے ولی ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ جب ان کے گھر پر گئے تو 60 سال کے بزرگ ادھر بیٹھے ہوئے، 70 سال کے ادھر بیٹھے ہوئے، 80 سال کے ادھر بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے سمجھا انہی میں سے کوئی ہوگا تو گئے، ملاقات کیے ان سے اور کہا کہ میں دور سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، آپ اللہ کے ولی ہے، دعائیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا یہاں اللہ کے ولی نہیں ہے، وہ جو ہے وہ ہمارے ابا ہے، وہ جنگل میں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ اتنے بزرگ ہیں تو ان کے ابا کتنے بزرگ ہو گئے؟ یہ 60 سال 70 سال 80 سال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے کہ وہ ہمارے ابا ہے اللہ کے ولی جو جنگل میں کام کر رہے ہیں، فلاں فلاں جنگل میں جاؤ۔ اب وہ بھاگا گیا، اس کو تو شاٹ لگ گیا کہ ارے یہ اتنے بڑے ہیں تو ان کے ابا کتنے بڑے ہو گئے۔ وہ گیا وہ جنگل میں، دیکھا کہ وہ بزرگ تو ہاتھ میں ان کے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، نہیں کیا کہتے
کھرپن جو رہتا ہے اس کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں۔ تو وہ گیا اور ان سے جا کر کہا کہ حضرت میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ ملاقات تو بعد میں کریں گے، دعا بعد میں کریں گے، سب چیزیں بعد میں کریں گے، لیکن پہلے یہ بات میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا میری عمر 110 سال ہے۔ کہا کہ آپ کی اتنی عمر اور اتنی عمر کے بعد فٹنس اتنا مضبوط اور طاقت اتنی مضبوط، اتنے بڈھے ہیں آپ لیکن پھر بھی اتنی فٹنس کہ آپ کام کر رہے ہیں، اور آپ کے بچے 3-4 وہ تو بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میری فٹنس کا راز کیا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ کہا میرا معمول ہے زندگی کا، بلوغت کے بعد سے میں نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ کہا ہو سکتا ہے میری زندگی کے اندر کسی رمضان میں لیلۃ القدر کی رات مجھے نصیب ہوئی ہو، اس رات میں نے اللہ سے ہر مرتبہ یہ دعا کی، اے اللہ میری عمر میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، لمبی عمر دے لیکن فٹنس بھی ہو، بیماری نہ ہو۔ میں نے بلوغت کے بعد سے پورے رمضان تو نہیں لیکن آخری عشرے کا اعتکاف کیا اور اس میں اللہ سے دعا کی، ہو سکتا ہے کوئی لیلۃ القدر مجھے ملی ہو اور میری زبان سے نکلی ہوئی دعا اللہ نے قبول کی ہو۔ آج 110 سال کی عمر میں نوجوان 30 سال کے نوجوان کی طرح میرے اندر طاقت ہے۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ، یہ ایک رات اگر کوئی جاگتا ہے، اب یہ 10 دن جو آ رہے ہیں یہ کیسے اہمیت کے ساتھ ہے، اس میں اعتکاف پورے سال نہیں کر سکتے ہیں لیکن رمضان کے آخری عشرے میں کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کی ایک فضیلت، دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس میں شب قدر، اور شب قدر کا ایسا مسئلہ ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے شب قدر کی ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے سے بڑھی ہوئی ہے۔ ایک رات اگر کوئی جاگتا ہے تو ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے سے بڑھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا ایک رات۔ اب جو اعتکاف میں بیٹھا 10 دن کے لیے، اب وہ سویا ہوا ہے، چہ جائے کہ عبادت نہ کرے، کچھ نہ کرے، تسبیح نہ کرے، کچھ نہ کرے، مسجد میں آ کر بستر لگایا اور سو گیا، سو بھی گیا۔ اعتکاف میں سونے والا بھی عبادت میں ہے، اعتکاف میں سونے والا بھی عبادت میں ہے، اس کا تو بینیفٹ ہی ہے، چاہے وہ کچھ پڑھے نہ پڑھے، اس کو وہ رات مل گئی تو اس کے تو تمام مسائل حل ہو گئے۔ یاد رکھو، اس لیے یہ آخری عشرہ بہت اہمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر حتی توفاہ، کہ اللہ کے رسول نے ہجرت کرنے کے بعد اپنی موت تک کبھی رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف نہیں چھوڑا۔ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی مرادیں، منتیں، اس کی آرزوئیں، اس کی تمام اچھائیں پوری ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے اوپر یہ امید لگاتے ہوئے کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، اور آخری عشرے میں پوری عبادت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اگر بیٹھتا ہے تو اس کو تو دیکھنا ہی رمضان کے بعد اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، پورا سال عافیت کے ساتھ گزر جائے گا، پورا سال بیماریوں سے اللہ نجات عطا فرمائے گا۔ اب اعتکاف کا مطلب یہ ہے، آج ہم کسی مانگنے والے کو آپ نے دیکھا ہے کسی در پر جا کر بیٹھتا ہے تو ہکالتا ہے تب بھی جاتا ہے، وہ نکالتا ہے تب بھی جاتا ہے، کہتا ہے جب تک دیں گا نہیں میں نکلوں گا نہیں۔ اسی طریقے سے 10 دن اللہ کے در پر آ کر پڑھنا ہے، اے اللہ، اور بزبان حال یہ کہنا ہے، اے اللہ میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا، تیرے در سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ تو میری جائز خواہشیں اور میری مغفرت نہ فرمائے۔ یہ بڑا اہمیت کا حامل عنوان ہے۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ رمضان کا آخری عشرہ ادھر ادھر بتانے کے بجائے، ادھر ادھر کھڑے رہنے کے بجائے اور بازاروں کی زینت کرنے کے بجائے، ادھر ادھر اور نکڑوں پر، چوراہوں پر، ٹپریوں پر کھڑے رہنے کے بجائے، وہ 10 دن اللہ کے واسطے اسے سمپل نہ لے بلکہ اس کو اپنے سیریس انداز میں لے لے اور اپنے تمام کام ایک دن میں کر لے اور 10 دن اللہ کو دیوے تو انشاءاللہ پورا سال عافیت سے گزرے گا۔ تو اس میں سے کون سے نوجوان تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھائے، اللہ قبول فرمائے۔ عبد الواجد بھائی، اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ۔ اور بتائیں، راحیل بتائیں۔ اب
کام بیٹے اس سے پہلے آپ نے یہ کیے، ہمت کرے تو اللہ نے آپ کو طاقت دی، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اخلاص کے ساتھ اگر ہمت کریں گے تو ہو جائے گا۔ التمش ہمت کرو، آپ ہمت کرو، 4-5 لوگ رہنے چاہیے بلکہ 10 رہنے چاہیے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں شہباز ہمت کیجئے، انشاءاللہ اللہ کام بنانے والا ہے۔ سارے کاموں کو آگے پیچھے کر یہ اللہ کے رسول کا اعتکاف ہے، اللہ کے رسول کیا کرتے تھے۔ انسان پریشان رہتا ہے، کچھ دل کے دکھڑے رہتے ہیں، دل کے دکھڑے رہتے ہیں، یہ بات سنو، کچھ دل کے دکھڑے رہتے ہیں انسان کے کہ وہ کسی کے سامنے کہہ نہیں سکتا، دل میں رہ کر سہی نہیں سکتا، کچھ ایسے رہتے اندر کے اندر وہ گھلتا رہتا ہے۔ یہ 10 دن اور رات کی تنہائی میں خلوت میں اٹھ کر اللہ کے سامنے خوب رو رو کر اپنے مستقبل کو، فیوچر کو، بھوشیہ کو اللہ کے سامنے مانگے، اپنی نسلوں کے لیے۔ طرح طرح کی بیماریاں آ رہی ہیں، قرضے ہو رہے ہیں، لون ہو رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، نوجوان بچے بیمار ہو رہے ہیں، اللہ کے سامنے مانگ کر اللہ سے صحت عافیت لے لے تو اس کے اثر پورا سال رہے گا۔ تو آپ نوجوان تیار ہیں انشاءاللہ، جنہوں نے ارادے کیے ہیں اللہ ان کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، صحت میں خوب برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے نسلوں میں دعات، علماء، حفاظ پیدا فرمائے۔ اس کے علاوہ جو مستورات بیٹھنا چاہتی ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں سے جتنے کمرے ہیں ان میں سے ایک کمرہ مخصوص بنا لے اور اس میں عبادت کر لے۔ اگر کمرے بہت زیادہ نہیں تو ایک کمرے میں بیچ میں ایک پردہ ڈال لے اور اسی کے اندر عبادت کے لیے بیٹھے، اس میں سحری، اس میں افطار، اسی کے اندر کھانا پینا، صرف استنجا کے لیے جا سکتی ہے، استنجا کے علاوہ کسی اور کام کے لیے باہر نکل گئی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس کے لیے اگر اندر رہتے ہوئے مستورات کا اعتکاف تو اتنا آسان ہے کہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے، ایک کمرہ بنانا ہے، اس میں کھانا پینا سونا ہے اور اس کے اندر عبادت کرنی ہے، اور گھر کا کام اندر بیٹھے بیٹھے کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اعتکاف کروں باہر آ کر کریں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے اپنے گھر میں ماں بہن کو، اپنے گھر والوں کو، خواتین کو سمجھائے کہ 10 دن کا اعتکاف کرے تو گھر میں جو بے رونقی ہے، گھر میں جو ظلمت ہے، گھر میں جو نحوست ہے، وہ ساری نحوستیں اعتکاف میں بیٹھنے کی بنیاد پر کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔